لائق اور آزاد تزائے اقدام اور معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں دارالعلوم واسعہ سندھی جامع مسجد 830 خیالہ کی ایک ادنا طالبہ ہوں۔ چند لمحات کے لیے آپ کے روبرو حاضر آئی ہوں۔ کچھ عرض کرنے سے کم ضروری سمجھتی ہوں کہ آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں درود پاک کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عبد الوحید الہ آبادی صاحب کی پوتی آمنہ چند اہم مسائل اور کارآمد باتیں سنانا چاہتی ہوں۔ دعاؤں کے ساتھ بغور سماعت فرمائیے۔ ایمان اور عقیدہ درست کرنے کے بعد تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے، اور تمام نمازوں میں اہم نماز عصر ہے، اور نماز عصر سے بھی زیادہ اہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، یقیناً وہ نمازوں کو بھی پڑھے گا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، سرکار کے نقش قدم پر چل کر آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا۔ لہذا ہم کو ضروری اور لازم ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، صوم و صلاۃ کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، کیونکہ سچا عاشق رسول کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ خلاف شرع عمل کرنے والا اور نمازوں کو چھوڑنے والا مومن کامل نہیں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے غسل کیا جاتا ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 ایک بار پورے بدن پر پانی بہانا۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سطح مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر بچوں تک دھونا۔ وضو کا حکم قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ وضو میں سنتیں 13 ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا، نمبر 6 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 7 منہ دھوتے وقت اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 ایک بار پورے سر کا مسح کرنا، نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13 اعضاء کو پے در پہ دھونا، یعنی اس طرح کہ پہلا عضو خشک ہونے نہ پائے، دوسرا عضو۔ شرائط نماز 6 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 قبلہ، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر۔ پہلی شرط طہارت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نمازی کی جگہ کوئی ناجائز چیز جیسے پخانہ، پیشاب، خون، شراب، لید، گوبر، مرغی کی بٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، یعنی گھٹنے کھلے نہ ہو، اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہو سوائے منہ اور ہتھیلی کے، اور پیر کے ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔ لہذا اگر کسی عورت کے سر کی بالوں کی رنگت نظر آئی تو نماز نہ ہوگی، اور اسی طرح اگر کسی مرد نے بالغ پاجامہ یا لنگی پہنی ہو تو بھی نماز نہ ہوگی۔ تیسری شرط وقت، یعنی
جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت میں ادا کی جائے، جیسے فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے، اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد ہر چیز کے سایہ اصلی ہونے تک، علاوہ اس کے سایہ اصلی کے بعد اثر کی سایہ دگنے ہونے کے بعد سورج ڈوبنے تک، اور مغرب کی سورج ڈوبنے کے بعد سفیدی غائب ہونے تک، اور عشاء کی سفیدی غائب ہونے کے بعد صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک پڑھی جائے۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ پانچویں شرط نیت، یہ نیت یعنی جس وقت جو نماز فرض، واجب، سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہو تو اس کا اپنے دل میں پکا ارادہ کریں اور زبان سے بھی کہیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ آخری شرط ہے، اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر کسی سے کچھ بول دیا یا کچھ کھایا پیا یا کوئی کام خلاف نماز کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نوٹ: پہلی شرط اور پانچویں شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے تک موجود رہنا ضروری ہے، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ السلام علیکم۔